بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم پڑھیں گے پانچوں مفاعیل کی تعریفات کو۔ فعل لازم فاعل کو رفع، 6 اسماء کو نصب، اور فعل متعدی فاعل کو رفع اور 7 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فاعل کی تعریف ہوگی، اب ہم مفاعیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا مفعول ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، خواہ باب اور مادہ ایک ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، جیسے بھائی ضرب تو ضربن، ضربن ہے مفعول مطلق۔ قعدت تو جلوسن، جلوسن ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق اس اسم کو کہتے ہیں، ضربت ضربن، ضربن اسم ہے کہ نہیں؟ اسم ہے جو ما قبل فعل کا، ضربت ضربن ما قبل فعل کیا ہے؟ ضربت۔ قعدت جلوسن، جلوسن مفعول مطلق ہے، ما قبل فعل کیا ہے؟ قعدت۔ کیوں؟ ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، جو ما قبل فعل کا، ضربت کا معنی ہے میں نے مارا، تے ضربن کا کیا معنی ہے؟ مارنا۔ تو ضربت کا معنی بھی وہی ہے، ضربن کا معنی بھی۔ قعدت اس کا معنی ہے میں بیٹھا، تے جلوسن دا کی معنی ہے؟ بیٹھنا۔ تو ما قبل فعل کا معنی بھی وہی ہے اور مفعول مطلق کا معنی بھی۔ بات اتنی سمجھ آ گئی؟ مفعول مطلق ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، خواہ باب اور مادہ ایک ہو یا نہ ہو۔ ضربت تو ضربن میں ضربن ما قبل فعل کا ہم معنی ہے، باب بھی ایک ہے مادہ بھی ایک ہے، باب بھی ایک ہے اور ضربت کا مادہ کیا ہے؟ ضربا، اور ضربن کا مادہ کیا ہے؟ ضربا۔ ضربت کس باب سے ہے؟ ضرب یضرب، اور ضربن یہ کس باب کا مصدر ہے؟ ضرب یضرب۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ باب بھی ایک ہے، مادہ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے۔ قعدت جلوسن، قعدت الجلوس بیٹھنا کس باب کا مصدر پڑا ہے؟ پکی بات ہے، کس باب کا مصدر پڑا ہے؟ باب ضرب یضرب کا مصدر پڑا ہے۔ القعود بیٹھنا یہ کس باب کا مصدر ہے؟ یہ باب ناصر ینصر کا ہے۔ قعدت جلوسن، جلوسن مفعول مطلق ہے، قعدت فعل کا۔ اب قعدت کا معنی بھی میں بیٹھا، جلوس کا معنی بیٹھنا، جلوسن کا معنی کیا ہے؟ تو مفعول مطلق کا معنی وہی ہے جو ما قبل فعل کا ہے، لیکن قعدت کا مادہ اور ہے، جلوس کا مادہ اور ہے۔ قعدت کا مادہ قاف عین دال ہے اور جلوس کا مادہ جیم لام سین ہے۔ قعدت اور باب سے ہے، جلوس اور باب سے ہے۔ باب اور مادہ ایک ہو یا نہ ہو کوئی حرج نہیں، لیکن معنی کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ مفعول مطلق کے لیے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مفعول مطلق ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، خواہ باب اور مادہ ایک ہو یا نہ ہو۔ یہ تھی مفعول مطلق کی تعریف۔ مفعول بہی کی تعریف۔ مفعول بہی ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر دیکھیے جیسے ضرب زید عمرن، ضرب فعل، زید فاعل، عمرن مفعول بہی، زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو۔ اب مفعول بہی کی تعریف کیا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فاعل کون ہے؟ زید، فاعل کون ہے؟ اور اس کا فعل کیا ہے؟ مارنا، اور جس پر واقع ہوا وہ کون ہے؟ عمر۔ تو عمر بن گیا مفعول بہی۔ میں آپ میں سے کسی کو مارتا ہوں، ضرب الاستاذ متعلما، استاد نے شاگرد کو مارا۔ استاد فاعل ہے، استاد کیا ہے؟ اور استاد کا فعل کیا ہے؟ مارنا۔ جس پر واقع ہوا وہ کون ہے؟ شاگرد۔ تو شاگرد کیا بنا؟ مفعول بہی۔ شاگرد کیا بنا؟ مفعول بہی۔ استاد نے شاگرد کو مفعول بہی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟
اب چلتے ہیں آگے. تیسرا مفعول, مفعول فی کی تعریف. کس کی تعریف؟ مفعول فی اس زمان یا مکان کا نام ہے, یا مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جو ما قبل فعل کے لیے ظرف ہو, جو ما قبل فعل کے لیے ظرف ہو. مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جو ما قبل فعل کے لیے ظرف ہو, ما قبل فعل کے لیے ظرف ہو. ظرف کی پھر آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں. کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ کون کون سی؟ ظرف زمان, ظرف مکان. ظرف زمان مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جو ما قبل فعل کے لیے ظرف ہو. اب دیکھیے جیسے بھائی جاء البرد والجباتی, جاء البرد, سوری یہ جاء البرد والجبات نہیں, اس کی مثال یہ تو مفعول معه کی ہے. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے بھائی صمت یوم الجمعاتی, صمت یوم الجمعاتی. صمت جو ہے یہ ہے صیغہ واحد متکلم ماضی کا. صمت میں نے روزہ رکھا. صمت فعل بفعل ہے, یوم مضاف ہے, الجمعاتی مضاف الیہ ہے, یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے صمت کا. یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. یہ زمان ہے مکان ہے؟ زمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زمان ہے. مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے. مفعول فی ہے یوم الجمعاتی, یوم الجمعاتی یہ مفعول فی ہے. اور کون سا مفعول فی ہے؟ زمان ہے مکان ہے؟ زمان ہے. میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا. میں نے مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جو ما قبل فعل کے لیے ظرف بنے. ما قبل فعل ہے صمت, میں نے روزہ رکھا. کس دن میں روزہ رکھا؟ جمعہ کے دن میں. تو یہ روزہ رکھنے والا عمل جو ہے یہ جمعہ والے دن میں واقع ہو رہا ہے, جمعہ والے دن میں واقع ہو رہا ہے. مفعول فی کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ میں کا لفظ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو یہ روزہ رکھنے والا عمل جو ہے کس دن میں واقع ہوا؟ جمعہ کے دن میں واقع ہوا. تو یوم الجمعاتی یہ مفعول فی ہے کس کا؟ صمت کا. کون سا مفعول فی ہے؟ یہ ظرف زمان یا مکان ہے؟ زمان ہے. ٹھیک ہے. اور مکان کی مثال جیسے بھائی جلستو, میں بیٹھا. میں بیٹھا. اب کہاں بیٹھا؟ کس جگہ بیٹھا؟ انداکا, جلستو میں تیرے سامنے بیٹھا. میں تیرے سامنے. اب اندہ مضاف, کاف ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے مضاف الیہ. اندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے جلستو کا. جلستو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہے. میں تیرے سامنے بیٹھا. میں تیرے سامنے بیٹھا. اب بیٹھ کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے. اس زمان یا مکان کا اسم ہے جو ما قبل فعل کے لیے ظرف بنے, جو ما قبل فعل کے لیے. اب اندا کا یہ مفعول فی ہے جلستو ما قبل فعل کا. جلستو میں بیٹھا. بھائی کہاں بیٹھا؟ اندا کا تیرے سامنے بیٹھا. تو جہاں بیٹھے گا وہ جگہ ہے یا نہیں ہے؟ جگہ. یہ ہے ظرف مکان. یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ تھی مفعول فی کی تعریف. آگے چلو بھائی مفعول معہ کی تعریف. مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمانا معہ کے بعد واقع ہو, جو واو بمانا تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے. تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے. اب دیکھیے اس کی مثال جاء البرد والجباتی. جاء فعل ہے, البرد فاعل ہے, واو بمانا معا ہے, الجبات مفعول معاہو ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی. پھر تعریف کی طرف
توجہ کیجئے، مفعول معہو یا البرد والجبات میں الجبات مفعول معہو ہے، وہ اسم ہے جو واو بمانا مع کے بعد واقع ہو، جو واو بمانا یا البرد والجبات، الجبات مفعول معہو ہے، واو بمانا مع کے بعد واقع ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ، جاء فعل ہے، اس کا معمول ہے البردو، اس کا معمول کیا ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ معیت حاصل ہے۔ اب دیکھیے، جاء البرد والجبات، سردی جبوں سمیت آئی، سردی جبوں، البردو اس کا معنی ہے سردی، الجبات کا معنی ہے جبے، الجبات کا معنی ہے آج کی طرح سمیت ساتھ، اے واو دا معنی کیتا جائے، واو بمانا مع ہے، واو بمانا جا البرد والجباتی، تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت ہے، یعنی جیسے ہی فعل کا معمول واقع ہوا ساتھ یہ بھی واقع ہو گیا معاملہ، اور جا البردو جیسے ہی فعل کا معمول واقع ہوا ساتھ یہ والا معاملہ بھی واقع ہو گیا۔ جا البردو سردی آئی، تو جب سردی آتی ہے تو کیا جبے کبے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، بڑے بڑے جبے بھی پہن لیتے ہیں کہ نہیں پہن لیتے؟ تو اس کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی فعل کا معمول واقع ہوا ویسے ہی ساتھ جبے بھی آ گئے، تو معمول کیا ہے؟ البردو، اور الجبات کیا؟ یہ مفعول معہو، سردی جبوں سمیت آئی، تو دونوں کا زمانہ وغیرہ بھی ایک ہی ہے، دونوں کا زمانہ۔ اس پر مزید بات جب ہم پڑھیں گے شرح میں تو ہدایت النافذ کریں گے انشاءاللہ، اب اتنا ہی کافی ہے۔ مفعول معہو کی تعریف ہو گئی، مفعول لہو کی تعریف۔ مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں، مفعول لہو جو ما قبل فعل کی علت بنے، جو ما قبل فعل کی، دیکھیے مثال، ضربتہ تأدیباً، ضربتہ میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ مفعول لہو کے ترجمہ میں یا تو لیے کا لفظ آئے گا یا وجہ کا لفظ آئے گا۔ مفعول لہو کی دو قسمیں، ابھی یہ بات آپ کو سمجھا لوں پھر سمجھاتا ہوں وہ بات بھی۔ مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کے لیے علت بنے، جیسے ضربتہ تأدیباً، ضربتہ فعل ہے، تأدیباً یہ مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بنے۔ ما قبل فعل کیا ہے؟ ضربتہ، میں نے مارا، مارنے کی علت کیا تھی؟ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں مارا گیا؟ تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے مارا گیا۔ بھی یہ طالب علم جو تھا یہ بے ادب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر 10 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، کہ اے معاذ بن جبل اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ان سے ڈنڈے کو دور نہ کرنا۔ تو طلباء اگر بے ادب ہو جائیں، استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو استاد کو چاہیے اگر طلباء کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا استعمال کرنا پڑے تو ڈنڈے کا استعمال ضروری ہے، ڈنڈے کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ طلباء کو ادب آ جائے، کیونکہ جو بے ادب ہو جاتے ہیں ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی، ضربتہ تأدیباً میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، ادب سکھانے کے لیے، تو تأدیباً کیا؟ یہ مفعول لہو ہے، ضربتہ ما قبل فعل ہے، یہ اس کی علت ہے، میں نے مارا، مارنے کی علت کیا ہے؟ وہ ادب سکھانا تھا تاکہ اس کو ادب آ جائے۔ مفعول لہو کی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مفعول لہو تحصیلی، مفعول لہو، اور دوسرا ہوتا ہے وجودی یا حصولی بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ مفعول لہو تحصیلی، مفعول لہو وجودی۔ مفعول لہو تحصیلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل واقع ہو، جس کو یعنی وہ پہلے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی چیز، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے فعل واقع ہوتا ہے۔ طالب علم کو استاد ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے، پتہ چلا ادب پہلے نہیں تھا، استاد نے مارا اس لیے تاکہ ادب آ جائے، یہ مفعول لہو تحصیلی ہے، مفعول لہو۔ اور مفعول لہو تحصیلی کے ترجمہ میں کے لیے کا لفظ آتا ہے، میں نے شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے مارا،
ادب سکھانے کی وجہ، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، وجہ والا ترجمہ کہاں کریں گے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور مفعول لہو وجودی کسے کہتے ہیں؟ جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل واقع ہوا، جس کے جبن تو جبنن، جبن تو اس کا معنی میں، جبن تو جبنن ہدایت الناف کے اندر عبارت ہے، جبان تو انل حرب جو بنانا غالباً، جبان تو انل حرب، میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بیٹھا، میں جنگ سے، یہ ہے مفعول لہو وجودی۔ وجودی کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے بندے کے اندر موجود ہو اور جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل واقع ہوا۔ بندہ بزدل تھا تو جنگ کا جیسے ہی نام سنا وہ بیٹھ گیا، اوہ میں کیسے جاؤں گا، میں تو مارا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بزدلی والا جو معاملہ تھا اس کے اندر پہلے سے موجود تھا، بعد میں بیٹھنے والا عمل واقع ہوا ہے۔ جب انتو میں بیٹھا جنگ سے، کیوں بیٹھا؟ بزدلی کی وجہ سے، تو یہ بزدلی اس کے اندر پہلے سے موجود تھی، اب جب جنگ کی تیاری ہوئی تو وہ بزدلی کی وجہ سے کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ تو مفعول لہو کی ہے دو قسمیں، مفعول لہو تحصیلی، مفعول لہو وجودی۔ مفعول لہو تحصیلی کے ترجمہ میں کے لیے کا لفظ آتا ہے اور مفعول لہو وجودی کے ترجمہ میں وجہ کا لفظ آتا ہے۔ ضربتہ تعدیباً، تعدیباً مفعول لہو تحصیلی ہے۔ جبان تو انل حرب جبنن میں جبنن یہ مفعول لہو ہے، یہ مفعول لہو وجودی ہے، مفعول لہو وجودی ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے۔